اس کی بازیافت کیسی ہو. اور یہی سے ایک بات بھی سمجھ لیں، وہ یہ کہ ملک کے اندر ایک نئی سیاست، فرقہ واریت، آمینیت، کلیت پسند رجحانات اور اسلام مسلم دشمنی کا ایک طوفان کھڑا ہوا، اور اس طوفان کو بڑی ہی چالاکی کے ساتھ، بڑی ہی عمدگی کے ساتھ ہندو ورسس مسلم کے اندر ڈائیورٹ کر دیا گیا. اور وہ اس طرح سے کہ 2 ممبر آف پارلیمنٹ رکھنے والی ایک جماعت الیکشن میں حصہ لیتی ہے اور نتیجے کے طور پر بھاری اکثریت کے ساتھ گویا وہ 84 تک اپنے ممبر آف پارلیمنٹس کو لے آتی ہے. یہ طریقہ کار بڑھتا رہا حتیٰ کہ آج 2018 کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ وہی مٹھی بھر چند افراد، فرقہ پرست عناصر، وہ آپ کے اس ملک میں بہرحال رول کر رہے ہیں اور طرح طرح کی چیزیں وہ ہو رہی ہیں جن کا تذکرہ کے پیش رو تقریر میں آپ نے بہت وضاحت کے ساتھ سنا. اس پورے عرصے میں گفتگو کر رہا ہوں بازیافت کیسے ہو. اس پورے عرصے میں واضح کر دوں کہ مسلمان عدالتوں کے ساتھ کھڑا رہا، مسلمان ہندوستانی دستور کے ساتھ کھڑا رہا، مسلمان ججوں کے انصاف کے اعتماد کے ساتھ کھڑا رہا، مسلمان امن و سکون اور بھائی چارگی کے ساتھ کھڑا رہا، اور مسلمان اس ملک کی فوج اور پولیس کے ساتھ کھڑا رہا، اور آج بھی کھڑا ہوا ہے. اور آج بھی ہم نے ایک نہیں کئیوں مرتبہ اس بات کا اعلان کیا، مسلم پرسنل لا بورڈ نے اعلان کیا، ایکشن کمیٹی کے ذمہ داروں نے اعلان کیا، اور سنی وقف بورڈ کے ذمہ داروں نے اعلان کیا، کئی مرتبہ کیا کہ سپریم کورٹ جو فیصلہ کرے گا ہم اسے مانیں گے، چاہے وہ جس انداز اور کیفیت کے ساتھ کا فیصلہ ہو. جبکہ دوسری طرف آپ دیکھتے ہیں جبر، تشدد، مار پیٹ، فسادات، گھروں کو جلانا، آئین کی مخالفت، سپریم کورٹ کو چیلنج، حتیٰ کہ اب یہ تک کہا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ کو بھنگ کر دیا جائے، سپریم کورٹ کو بھنگ کر دیا جائے. یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم یہ کر کے رہیں گے چاہے نتیجہ کچھ بھی نکلے. آپ بتائیے یہ انداز کیا ہے؟ یہ انداز وہ ہے جسے ابھی چند دن پہلے چیف جسٹس، آنریبل چیف جسٹس رنجن گوگوئی نے ایک نشست میں یہ بات کہی. وہاں بار کونسل ایسوسیشن کے لوگ بھی ذمہ دار تھے، وہاں وکلا کی ایسوسیشن کے لوگ بھی تھے، مرکزی ذمہ داران بھی جو ہے وہاں موجود تھے. تو اس وقت رنجن گوگوئی نے یہ بات کہی کہ کورٹ کا کنٹمپٹ کرنا، اسے چیلنج کرنا اور اس کے ساتھ کھلواڑ کرنا، اسے بغاوت کہا جاتا ہے. اسے بولیے بغاوت کیا کہا جاتا ہے؟ بغاوت کہا جاتا ہے. تو آج جتنے الزامات ہم پر لگائے جا رہے ہیں وہ سب آپ واقف ہیں. اور دوسری طرف ہندوستان کا چیف جسٹس جو کچھ کہہ رہا ہے، اس تناظر میں آپ اس قوم کو دیکھیں کہ وفادار کون، بے وفا کون، وفادار کون، غدار کون، انصاف کے ساتھ کون، بے انصاف کون، سمویدھان کے ساتھ کون، سمویدھان کا مخالف کون ہے جو بھائی چارگی کو بنائے ہوئے ہے، اور کون ہے جو بھائی چارگی کو توڑنا چاہتا. اور پھر یہ سوال بھی گویا اس ملک کی اکثریت کی طرف سے اٹھایا جا رہا ہے کہ کیا جب حالات اور بگڑ جائیں بابری مسجد اور مندر کے ایشو پر تو کورٹ کوئی ایسا گویا رائٹ رکھتا ہے کہ وہ اس بغاوت کو کچل سکے؟ جواب ہے ہاں. کورٹ نے اس کا استعمال کیا، نربھیا ایکٹ میں اس کا استعمال کیا گیا، اور بھی موقع پر کیا گیا. ہم اس سٹیج سے بابری مسجد کی شہادت اور اس کی بازیافت اور پھر جو ہے احتجاج کے ضمن میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آنریبل چیف جسٹس، جب بھی آپ حالات کو بگڑتا دیکھیں
تو آپ باضابطہ اس کا نوٹ لیں، امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھیں اور گویا طبقاتی کشمکش کو ختم کرے، فساد فی الارض کے منہ کو ہمیشہ کے لیے جو ہے اس سرزمین ہند پر بند کر دے۔ بازیافت کا جہاں تک معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ جو فیصلہ ہے وہ آستھا کی بنیاد کا نہیں ہے بلکہ ایک ملکیت کا مسئلہ ہے۔ جب وہ ملکیت کورٹ کے ذریعے ہماری ہو جائے گی تو انشاءاللہ العزیز ضرور بضرور ہم اپنی اسی بابری مسجد کی زمین پر بابری مسجد کی تعمیر کریں گے بھائی انشاءاللہ انشاءاللہ العزیز۔ یہ ایک مسئلہ ہوا۔ جی ہو گیا، میری بات ہو گئی۔ دوسری بات وہ یہ کہ یہ جو انتخابی مراحل ہے اس میں چیف الیکٹورل کمیشن نے جو ہے ایک باضابطہ طور پر قانون طے کیا۔ وہ قانون یہ ہے کہ جو پارٹیز جو گویا کینڈیڈیٹس بھی الیکشن لڑنا چاہتے ہیں وہ الیکشن کمیشن کو سب سے پہلے اپنا ایک منشور لکھ کر دیں، ایک اپنا جو ہے باضابطہ وہ لکھ کر دیں کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں اور اس کی منظوری کے بعد وہ عوام میں جو ہے نافذ کرے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کی یہ پہل بہت گویا اچھی ہے، ہم اس کا استقبال کرتے ہیں۔ جب مینیفیسٹو تو جمہوریت کو اور آگے بڑھانے کے لیے یہ بہت مناسب ہے۔ ایک طرف سیاسی پارٹیوں کو، امیدواروں کو ذمہ دار بنایا جا رہا ہے، جواب دہ بنایا جا رہا ہے، تو دوسری طرف آپ کو یہ حق دیا جا رہا ہے کہ آپ اپنی اپنی تنظیموں میں، اپنے اپنے این جی اوز میں جس کیڈر کے ہیں آپ مینیفیسٹوز کو حفاظت کے ساتھ رکھیں۔ جو کینڈیڈیٹ بھی منتخب ہو بار بار سال میں 6 مہینے میں ایک مرتبہ آپ اس سے ملاقات کریں اور اپنے کاموں کو بنانے کی کوشش کریں، اور اگر اس کے باوجود بھی کوئی امیدوار اگر اپنے وعدے سے پھر جاتا ہے تو جائیے عدالتوں میں اسے چیلنج کیجیے اور یہ کہیے کہ اس نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا، چیٹ کیا، ہمیں جو ہے اس نے تباہ و برباد کیا، لہذا اس کی اہلیت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے، دوبارہ وہ انتخاب میں کھڑے کے قابل نہ رہے۔ تو یہ آپ کو حق دیا۔ آخری بات، اصلاح معاشرہ کے سلسلے میں بہت ساری جو ہے باتیں الحمدللہ آ چکی ہیں۔ میں یہ بات آپ سے عرض کروں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور رب ذوالجلال نے ہمیں جو راستہ بتایا تھا ایمان کا، اسلام کا، احسان کا، تقویٰ کا، اور پھر یہ کہ جہاد کا، شہادت کا، اور پھر اللہ رب العزت کے قانون کو زمین میں جاری اور نافذ کرنے کا، اس راستے پر اگر آپ چلیں گے کامیاب ہوں گے، اور اس راستے کو اگر آپ ترک کریں گے تو کوئی اور قوت اور طاقت ہمارے حالات کو بدل نہیں سکتی۔ لہذا علامہ اقبال کے قول کے مطابق تو ہراساں ہے سیل فرس اعدا سے، نور حق بجھ نہ سکے گا نفس اعدا سے، چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے، رفعت شان رفعنا لک ذکرک دیکھے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔